ہیں آج ہمارا مغفرت کا جو توبہ کا جو موضوع ہے وہ چل رہا ہے. ہم گفتگو لاما صاحب سے فرما رہے ہیں. لاما صاحب گفتگو بڑی اچھی فرما رہے ہیں. ناظرین ہم دوبارہ پھر لاما صاحب کی طرف چلتے ہیں. لاما صاحب آپ گفتگو جیسے کر رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جو توبہ ہے انسان کو کس وقت کرنی چاہیے اور توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے یا جس وقت گناہ انسان کرتا ہے تو اس وقت فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تو آپ توبہ کی فضیلت بیان کریں کہ توبہ ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اور توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند کتنی ہے. یہ بھی صاحب توبہ تو انسان کتنا بھی نیک ہو صالح ہو ہر وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والا ہو ہر وقت اللہ دی عبادت کرن والا ہو مگر اللہ جبار قہار اللہ دی بارگاہ دے اندر تو انسانوں ہر وقت ڈردا رہنا چاہیے ہر وقت ہی توبہ کرنی چاہیے چاہے وہ رمضان مبارک دا مہینہ ہو چاہے عید ہو چاہے ربیع الاول ہو چاہے رجب ہو چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو لیلۃ القدر ہو جیڑیاں بھی راتاں ہون دن ہون چاہے انسان نے گناہ کیتا ہے یا گناہ نہیں کیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر انسان کو جھکنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام میں تو ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام انہاں اپنی گناہگار امت نو فرما دیو جس وقت تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو زیادتی کر لو اپنی جاناں نو گناہاں دے اندر ڈبو لو اور تہاڈا جسم تہاڈا کیڑا جسم پورا گناہاں دے اندر لبڑ جاوے تو اپنے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے میری بارگاہ دے وچوں توبہ کر لو اپنے رسول نو آ کے وسیلہ بنا لو میں تہاڈی توبہ نو قبول فرما لواں گا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا واقعہ یاد آ رہا. آپ ایک دفعہ بازار دے اندر جا رہے ہیں آپ دے مریدین نال نے اور ایک بزرگ ویکھیا کہ فقیر بیٹھا ہویا ہے اور فقیر نے آپ نو ویکھ کے سرکار عبد القادر جیلانی نو آپ کھڑے ہو گئے. وہ فقیر کہنے لگا کہ اے بابا جی کیا اللہ قادر ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ قادر ہے. اس فقیر نے پھر کیا کہ اے عبد القادر کیا اللہ قادر ہے؟ اس فقیر دے سوال دیتے سرکار غوث اعظم نے پھر فرمایا کہ ہاں اللہ قادر ہے. اور اس فقیر نے تیسری بار پھر آکھیا کہ اے عبد القادر کیا اللہ قادر ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دینا سجدے دے اندر چلے گئے اور جس وقت سجدے دے تو اٹھے مریدین نے پوچھا کہ اے پیرانے پیر روشن ضمیر اے کیڑا فقیر بیٹھا ہوا ہے اندے کیڑے تین وراں کیا ہے کہ اللہ قادر ہے اس دی وجہ کی یہ سانو سمجھ نہیں آئی اور تسی تین وار ہی فرمایا کہ اللہ قادر ہے بے شک اللہ قادر ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جس وقت انہیں فرمایا سی کہ اللہ قادر ہے اور میں کیا اللہ قادر ہے ان دا سوال کرن دا مطلب سی کہ کیڑا میں گناہ کیتے نے کیا اللہ قادر ہے میرے گناہوں نو معاف فرما دے گا میں کیا اللہ قادر ہے تیرے گناہوں نو معاف فرما دے گا. اس نے پھر کیا کہ اے عبد القادر کیا اللہ قادر ہے میرے گناہوں نو معاف فرما کے میں تیرے مقام تے پہنچا دے گا میں کیا ہاں پہنچا دے گا. اس نے تیسری بار پھر دعا سوال کیتا کہ اے عبد القادر کیا اللہ قادر کیڑے مقام دیتے تو ہے کیا اس مقام تو اتار کے میری جگہ دیتے بٹھا سکتا اللہ؟ اور اس وقت سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا بے شک اللہ قادر میں سجدے دے اندر اس بات گر گیا کہ اللہ نے مینوں ولایت عطا فرمائی اور میں آل رسول ہاں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا کہ یا اللہ مینوں جس مقام دے تے رکھے یا اللہ تیرا شکر ہے. ہر وقت اللہ دی بارگاہ دے وچوں بندے نوں ڈرنا چاہیے ہے. اگر فقیر ہے تو اس نو ویکھتے بندے دے دل دے اندر کوئی غرور تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر لپڑے تپڑے کپڑے نے اگر او میلا کچہرا ہے تو اگر او گناہگار ہے سیاکار ہے بدکار ہے تو اس نو کسی بھی طرح دا دتکارنا نہیں چاہیے بلکہ ان دی اصلاح کرنی چاہیے. ان دے پاسے ویکھتے سانو اللہ دی بارگاہ دے وچوں توبہ بھی کرنی چاہیے. جس وقت اسی توبہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نال 17 ماواں تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے.
جس وقت اسی گناہ کر لئیے گناہاں دے اندر لبڑ جائیے اور اسی اپنی رب دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر جا کے گڑ گڑا کے دعا کر لئیے، اللہ رب العالمین سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں توبہ نوں پسند کرنا۔ جیڑا بندہ میری بارگاہ دے اندر آن تے جھک لیندا ہے، میری بارگاہ دے اندر جا کے اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوندا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ دے اندر آ کے معافی طلب کی، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے گناہوں نوں معاف فرما دے۔ جی علامہ صاحب بالکل آپ جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، جس کو توبہ میں قبول کروں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ توبہ کا طلبگار تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کے اس کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کے لیے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا، یا وہ آخری وقت اس کی توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے، وہ آخری اگر موت کے قریب پہنچ رہا ہے تو کب تک اس کی وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا، آپ نے آن تے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری موت آن والی ہے۔ انہیں سجدہ بھی کوئی نہیں کیتا، نماز نہیں پڑھی، انہیں کوئی حج زکات روزے نہیں رکھی، قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، صدقہ خیرات نہیں کیتا، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری اگر موت آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، او تا قبلہ حفصہ موت دا ذائقہ ہر ایک جان چکنا ہے، انسان تو انسان، چرند پرند، جو حیوان جانور، جڑے 18,000 اپنی مخلوق جڑی دنیا دے اندر اللہ رب العالمین بھیجی، جس وقت موت آ گئی جن دے اندر جان ہے ایک نہ ایک دن وہ جان نکلنی ہے۔ اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری اون موت آ جاندی، میں تو سجدے نہیں کیتے، میں نمازاں نہیں پڑھیاں، میں حج زکات نہیں کیتا، میں روزے نہیں رکھے، قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، کیا میرے زندگی کفر دے اندر لنگ گئی اور میں کفر شرک دے اندر زندگی گزار دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہوں میرا رب معاف فرما دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کلمہ پڑھنا تیرا کام سی، رب دی بارگاہ دے وچوں بخشوانا میرا محمد دا کام ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ سچے دل دے نال، نیت دے نال، ارادے دے نال پکی سچی توبہ کر لوے، پاویں آخری وقت دے اندر توبہ کرے، پاویں ایک سال رہندا ہے، سچی توبہ کر لوے اللہ دی بارگاہ دے اندر، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے نو اس وقت بھی معاف کرنے والا ہے۔ او غفور الرحیم ہے، او مالک ہے، او خالق ہے، مگر انسان غفلت دے اندر لگا ہویا ہے۔ ایک تا انسان گناہ کرتا ہے، اتو گناہ کر کے اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ اسی زنا کیتا ہے، اسی شراب پیتی، اسی جوا کھیڈیا، اسی چوری کیتی، ڈاکہ کیتا، یعنی کہ جیڑا بندہ یہ کرتا ہے وہ اپنے دوستاں نوں بھی دسدا ہے کہ یا فلانی جگہ دے تے میں آ گناہ کیتا، فلاں مقام دے تے میں آ گناہ کیتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے وقت دے اندر ایک بندے نے گناہ کیتا، اور جس وقت گناہ کیتا اور لوگ سارے انہوں گناہ کار کہندے سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ دی بارگاہ دے اندر وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام فلاں بندے نام میں بڑا پیار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتے کہ یا اللہ او دا فلاں سارے جہان والے، سارے محلے والے انہوں گناہ گار کہندے نے، مگر پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اپنے بندے تے ناراض ہاں، میں اپنے بندے تے ناراضگی دا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہتی کہ یا اللہ پہلے تو فرما رہا ہے کہ مینوں وہ بڑا پیارا ہے، مینوں محبوب ہے، مینوں اچھا لگتا ہے، مگر اج تسی فرما رہے جے کہ میں اندر تے ناراض ہاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیارے کریم اللہ جس وقت وہ گناہ کردا سی وہ کسی کے ظاہر نہیں سی کردا، اس گناہ دا مینوں پتہ سی جو اس بندے نوں پتہ سی، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ رب العالمین ساڈیاں شاہ رگا تو بھی قریب ہے، اور جس وقت اسی گناہ کر لئیے اس گناہ نو اگر اسی اپنے اندر ہی محفوظ رکھیے کہ ساڈے مالک تو بغیر کسی نوں پتہ نہ لگے، پھر اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر اگر اسی التجا کران گے، دعا کران گے، تو اللہ رب العالمین سارے گناہ نو معاف فرما دے گا۔ اگر اسی ظاہر کر لیا کہ یہ اسی فلاں گناہ کیتا فلاں کیتا، او تا لوگاں دے اندر اون دا پردہ کیڑا فاش ہو گیا، وہ لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ اس میرے دوست ہے، بیلی ہے، میرا بھرا ہے، میرا سجن ہے، انہیں گناہ فلانا کیتا فلانا کیتا،
تو وہ تو اس گناہ دے وہ مدعی بن گیا، اس گناہ دے گواہ بن گیا ہو کہ انہیں بندے نے گناہ کیتا ہے۔ لہذا اگر بندہ گناہ کر لوے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر پکی سچی توبہ اس وقت ہی کرنی چاہیے، مولت نہیں، کیونکہ ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے، مگر موت دا محترم بھائیو ٹائم نہیں ہے گا جس وقت موت آ جانی ہے کسی انسان کو نہیں پتا، اندھی چاہے 100 سال عمر ہے چاہے 1 سال موت آ جانی ہے، تو اس موت آمد تو پہلے سانو چاہیے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پکی سچی توبہ کر دے۔ جی ناظرین، بالکل توبہ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توبہ کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف نہ جائے، اللہ سے توبہ نہ کرے۔ شیطان کہتا ہے کیا کیا ہے تم نے یار، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ یہ شیطان دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ جب اسی طرح شیطان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، جب انسان صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نا تو شیطان جو ہے وہ انسان کو بڑا سکون دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یار چھوڑو، ابھی نماز کا ٹائم ہے، آپ سو جاؤ، ابھی کافی ٹائم ہے، آپ بعد میں نماز پڑھ لینا، آپ جو ہے نا بعد میں نفل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو یار بعد میں نفل پڑھ لینا، کوئی بات نہیں۔ اور حالانکہ میں تہجد کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ جو لاڈلی عبادت ہے۔ نمازیں تو ہم پر فرض ہیں، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، اور تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ایسی عبادت ہے جو لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہرگز وہ اپنی بات منوا کے ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کہ ہم نے گناہ کر لیے، ہم انسان ہیں، ہم نے غلطی کر لی، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ تہجد ہمیں ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم وہ جلدی اٹھتے بھی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تہجد ہے وہ ہمیں تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے، اور ہر صورت ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اب آج کل ہم رزق کے لیے بھی پریشان ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں ہمیں کیوں مل رہی ہیں، یہ ہمارے نصیب میں پریشانیاں کیوں ہیں، ہم کیوں اس پریشان ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہیں، ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی، لیکن اولاد سے ہم جو ہے نا محبت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کرنا، لیکن ہم رزق کی وافر مقدار اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انسان کو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رزق دے کے بھی آزماتا ہے، کیا مجھے یہ یاد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھوک دے کے بھی آزماتا ہے، کیا مجھے یہ بھوک میں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہر طرح کرنا چاہیے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ اپنے نیچے کی طرف دیکھیں کہ آپ سے جو غریب ہے وہ کیسے گزارا کر رہا ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو آپ نیچے کی طرف پھر دیکھیں جو تم سے غریب ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو تم سے زیادہ امیر ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ابھی جو ہمارا رزق ہے یہ فلاں آدمی بڑا امیر ہے، مجھے اتنی دولت مل جائے، نہیں۔ آپ ہر حال میں، ہر وقت، ہر سانس اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا جو وقت ہے وہ تہجد کا جو وقت ہے وہ بہت ہی اہم وقت ہے، اور بہت ہی وہ پیارا وقت ہے، اور ہمیں تہجد کے نوافل ادا کر کے سجدے میں گر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ناظرین، ابھی ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، لاما صاحب سے بھی گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، ان سے نعت بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش